لاہور کے انڈر ورلڈ میں کچھ نام صرف کہانیاں نہیں ہوتے بلکہ طاقت اور خوف کی ایک جیتی جاگتی علامت بن جاتے ہیں، اور ٹیفی بٹ بالکل ایک ایسا ہی نام تھا۔ تو آئیے اس کے عروج و زوال کے اس داستان پر نظر ڈالتے ہیں۔ یہ ساری بات چیت عوامی ریکارڈ پر موجود حقائق پر مبنی ہے، اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ کیسے ایک شخص قانون کے سائے میں ہی اپنی ایک سلطنت بناتا ہے اور پھر اسے گوا دیتا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ آخر یہ ٹیفی بٹ تھا کون؟ دیکھیں، یہ سوال صرف ایک شخص کے بارے میں نہیں ہے۔ اس شخص کو سمجھنے کے لیے ہمیں پہلے اس دنیا کو سمجھنا ہوگا جس نے اسے بنایا، یعنی پرانے لاہور کی وہ گلیاں جہاں اصول کتابوں میں نہیں بلکہ سڑکوں پر لکھے جاتے تھے۔ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں لاہور کے انڈر ورلڈ کی۔ ہمارا یہ سفر پرانے لاہور کی انہی تنگ اور شور سے بھرے گلیوں سے شروع ہوتا ہے۔ یہ صرف کوئی علاقہ نہیں تھا بلکہ ایک ایسا ماحول تھا جس کے اپنے ہی قانون تھے، اپنا انصاف کا نظام تھا جو ایک طرح سے جرائم کی بھٹی کا کام کرتا تھا۔ اور اسی کلچر نے بہت سے نوجوانوں کو اپنی طرف کھینچا۔ یہاں جیب تراشی، جوئے کے اڈے، بھتہ خوری، یہ سب روز کی باتیں تھیں۔ ان گلیوں میں اصل کرنسی پیسہ نہیں بلکہ عزت اور خوف تھا، اور اسے کمانے کا ایک ہی طریقہ تھا: طاقت کا مظاہرہ۔ اسی ماحول میں محمد یوسف، جو آگے چل کر ٹیفی بٹ کے نام سے مشہور ہوا، پلا بڑا۔ شروع میں وہ کوئی بہت بڑا مجرم نہیں تھا، بس ایک عام سا نوجوان تھا جو گلی محلوں کی لڑائیوں میں آگے آگے رہتا تھا۔ لیکن اسے کیا پتا تھا کہ وہ جلد ہی اس دنیا کی سیڑھیاں چڑھنے والا ہے۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ ایک گلی کا عام سا لڑاکا شہر کے سب سے خوفناک ناموں میں سے ایک کیسے بن گیا۔ یہ ہے اس کے عروج کا سفر۔ اس کے عروج کا راستہ ایک طرح سے بالکل سیدھا تھا۔ سب کچھ شروع ہوا گلیوں کے چھوٹے موٹے جھگڑوں سے۔ ان جھگڑوں کی وجہ سے اس کا نام پولیس کے ریکارڈ میں آ گیا۔ پھر جلد ہی ہاتھ میں ہتھیار بھی آ گئے، اور ان سب کا نتیجہ نکلا ایک خوفناک شہرت کی شکل میں، جو آگے چل کر اس کا سب سے بڑا ہتھیار بنی۔ یہاں ایک بات سمجھنے والی ہے، ٹیفی بٹ کا اصل ہتھیار کوئی گولی یا چاقو نہیں تھا، بلکہ اس کی شہرت تھی۔ اس کا اثر صرف طاقت کے استعمال کی وجہ سے نہیں تھا، بلکہ اس خوف کی وجہ سے تھا کہ وہ کسی بھی حد تک جا سکتا ہے۔ یہی خطرہ، یہی دہشت اس کی اصل طاقت تھی جس نے اسے باقیوں سے الگ کر دیا۔ پھر آتی ہے 2000 کی دہائی، اور یہ تھا اس کے عروج کا دور۔ اس وقت تک اس کا نام صرف جرائم کی دنیا تک محدود نہیں رہا تھا، بلکہ شہر کے کاروبار، پراپرٹی کے جھگڑوں اور یہاں تک کہ سیاست کے گلیاروں میں بھی گونجنے لگا تھا۔ اس پر الزامات کا ایک پورا جال بنا ہوا تھا: زمینوں پر قبضے، بڑی سیاسی شخصیات سے تعلقات، اپنے مخالفین کو دھمکانا، اور یہاں تک کہ قتل اور اقدام قتل جیسے سنگین کیسز بھی اس میں شامل تھے۔ انہی الزامات نے اسے لاہور کے کرائم سین کا ایک بہت بڑا نام بنا دیا تھا۔ لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ اتنے سارے کیسز کے باوجود بہت سے الزامات کبھی عدالت میں ثابت ہی نہیں ہو سکے۔ کبھی قانونی پیچیدگیوں کی وجہ سے، کبھی گواہ مکر جاتے، یا کبھی کیس میں تاخیر ہو جاتی، اور وہ اکثر بچ نکلتا۔ یہیں سے وہ تلخ حقیقت سامنے آتی ہے کہ انڈر ورلڈ میں ایک شخص کی خوفناک شہرت کبھی کبھی عدالتی سزا سے بھی زیادہ طاقتور ہو جاتی ہے۔ اس کی شخصیت کا سب سے دلچسپ پہلو یہ تھا کہ اس کے دو چہرے تھے۔ ایک طرف وہ بہت سے لوگوں کے لیے خطرناک اور خوف کی علامت تھا، لیکن دوسری طرف اپنے علاقے میں وہ ایک دوستانہ آدمی کے طور پہ جانا جاتا تھا، جو لوگوں کی مالی مدد کرتا، جھگڑے نمٹاتا اور نوجوانوں کے لیے کھیلوں کے مقابلے کرواتا تھا۔ اور یہی تضاد اس کی طاقت کی ایک بڑی وجہ تھا۔ کہا جاتا ہے کہ یہ سیاسی تعلقات ہی اس کی اصل طاقت تھے۔ یہی وہ ڈھال تھی جو اسے گرفتاریوں میں نرمی دلاتی اور عدالتوں میں اس کے کیسز کو لٹکائے رکھتی تھی۔ سچ تو یہ ہے کہ اس تحفظ کے بغیر اس کا اثر و رسوخ شاید اتنی دیر تک قائم ہی نہ رہ پاتا۔ لیکن جیسا کہ اکثر ہوتا ہے، قانون کے دائرے سے باہر جو طاقت بنائی جاتی ہے اس کی بنیادیں بہت کمزور ہوتی ہیں۔ ہر عروج کو زوال ہے، اور اب وقت تھا اس کے زوال کے آغاز کا۔ اس کا زوال ایک منظم کریک ڈاؤن کے بعد شروع ہوا۔ 2016 میں پنجاب میں منظم جرائم کے خلاف بڑے آپریشن شروع ہوئے۔ پھر 2018 میں سیاسی حالات بدلے تو اس کے پرانے تعلقات کمزور پڑ گئے، اور 2020 آتے آتے پولیس اور عدالتوں کے مسلسل دباؤ نے اس کے پورے نیٹ ورک کی کمر توڑ کر رکھ دی۔ تو مطلب یہ کہ کوئی ایک واقعہ نہیں تھا جس نے اسے ختم کیا، بلکہ یہ پولیس آپریشنز، عدالتی دباؤ اور بدلتے سیاسی حالات کا ایک مکسچر تھا۔ ہر طرف سے ایک مسلسل دباؤ جس نے آخرکار اس کی طاقت کی عمارت کو گرا ہی دیا۔ اور جو زندگی تشدد کی بنیاد پر گزاری جائے، اس کا آخری باب اکثر اسی روشنائی سے لکھا جاتا ہے۔ اور وہ آخری باب لکھا گیا 2021 میں۔ ٹیفی بٹ کو لاہور میں ایک شادی کی تقریب سے واپس آتے ہوئے فائرنگ کر کے قتل کر دیا گیا۔
इसका अंजाम इतना ही पुरतशद्दुद था जितनी उसकी जिंदगी थी। इसकी मौत के साथ ही शहर की कई इलाकों में उसकी मुकामी दहशत का दौर हमेशा के लिए खत्म हो गया। जिस रास्ते पर वो खुद चला था, आखिरकार वही रास्ता उसे उसके अंजाम तक ले आया। तो लाहौर के इस गैंगस्टर की दास्तान से क्या सबक मिलता है? सबसे पहला और सबसे अहम सबक, गैर कानूनी ताकत कभी भी मुस्तकिल नहीं होती। खौफ पर बनाई गई सल्तनत की एक एक्सपायरी डेट होती है और वो तारीख आकर रहती है। दूसरी बात यह कि जुर्म का रास्ता शायद वक्ती शोहरत तो दिला दे, लेकिन उसका अंजाम तकरीबन हमेशा ही बहुत खतरनाक और पुरतशद्दुद होता है। उसकी जिंदगी के ये बुनियादी सबक बिल्कुल वाज़ेह हैं। खौफ पर खड़ी की गई ताकत टिकती नहीं, सियासी वफादारियां वक्त के साथ बदल जाती हैं और जुर्म के रास्ते का अंजाम आखिरकार पुरतशद्दुद ही होता है। ये कहानी एक याद दहानी है कि जुर्म का निज़ाम आखिर में खुद को ही खा जाता है। तो टैफी बट की कहानी सिर्फ एक शख्स की सवाने उम्री से कहीं ज्यादा है। ये एक मौका है एक पेचीदा दुनिया में झांकने का, और ये सोचने पर मजबूर करती है कि आखिर वो कौन से हालात होते हैं जो माशरे में ऐसे किरदारों को जन्म देते हैं।